السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین وقار، آج ہم ایک کتاب کا ریویو کرنے جا رہے ہیں جو کہ علوم تفسیر پہ مشتمل ہے۔ میری مراد تفسیر کبیر ہے، جس کو امام فخر الدین رازی ابو عبداللہ محمد بن عمر المتوفیٰ 606 ہجری آپ نے تصنیف کیا۔ یہ کتاب عام لوگوں میں تو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے اور بڑے سائز کی 8 ضخیم جلدوں پر مشتمل، باقی کتب کی طرح جس طرح باقی کتب مصر سے شائع ہوتی ہیں، یہ بھی مصر سے شائع ہوئی ہے اور 16 نسخے پر یہ مشتمل ہے۔ اس میں آیات نمبر وار ہیں جس سے تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ ایک زبردست متکلم، مناظر اسلام، علوم عقلیہ، علوم ریاضیہ کے بڑے ماہر گزرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تفسیر، کلامی بحث، معتزلہ کی تردید، مضامین فلسفہ، مباحث ریاضی اس میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ اس تفسیر میں اس قسم کی بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں، تاہم اس کے متعلق اسی وجہ سے بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ واحد تفسیر ہے جس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے، لیکن غور و فکر کرنے سے پتہ چلا کہ یہ لوگوں کی زیادتی ہے، ان کا یہ کہنا اپنی طرف سے ہے، کیونکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ عام تفسیری مباحث کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق ان موضوعات پر بھی تفصیل سے گفتگو کی ہے جن میں وہ مہارت کاملہ، مہارت تامہ رکھتے تھے۔ لہذا اس بارے میں انصاف و دیانت کے پیش نظر یہ قول فیصل ہے کہ امام رازی کی تفسیر میں ہر قسم کا مواد موجود ہے اور اس کا شمار ان تفاسیر میں ہوتا ہے جو اپنے اندر جامعیت رکھتی ہیں، کیونکہ اگر ایک طرف اس میں عقلی دلائل، فلسفی مسائل کی بھرمار ہے تو دوسری طرف اسلامی مسائل، دینی معلومات اور تفسیری امور بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اس میں عقلیات کا رنگ غالب ہے، جس سے تفسیر پر محض عقلیت کا شبہ ہوتا ہے، جو کہ حقیقت سے دور ہے۔ حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ خود مصنف کی خود متکلمانہ شخصیت ہے۔ لہٰذا امام رازی کی تفسیر کو ذخیرہ تفاسیر سے خارج کرنا یہ عقل کے برخلاف ہے، دیانت کے بھی برخلاف ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر بہت سی خصوصیات بھی ہیں، میں ان کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ تفسیر صرف کلامی نہیں بلکہ لغوی اور اثاری تفسیر بھی ہے۔ البتہ چونکہ مصنف متکلمین میں سے تھے اور سنی مکتبہ فکر کے بلند پایہ وکیل بھی تھے، اس لیے اس تفسیر میں کلامی طرز کلام زیادہ ہے اور باطل عقائد و نظریات، خصوصاً معتزلہ کے جو عقائد ہیں، ان پر اچھی ضرب کاری کی ہے۔ اس تفسیر میں نظم قرآن، ربط آیات اور باہمی مناسبت کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے۔ مفسرین کے مختلف اقوال پر تنقید اور بے لاگ محاکمہ بھی کیا گیا ہے۔ معتزلہ اور صوفیاء کی تفسیروں میں بہت سی باتیں عقل کے موافق اور الفاظ قرآنی کے مطابق تھیں، لیکن ارباب نقل نے ان باتوں کو مردود قرار دیا۔ امام رازی نے ایسی باتوں کی پرزور تائید کی، اس بات کا ثبوت دیا کہ کسی امر حق کو محض اس بنا پر رد کر دینا کہ اس کا پیش کرنے والا کسی دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا یہ علمی انداز فکر نہیں ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اس تفسیر میں ایک کمی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ معتزلہ اور دیگر مذاہب کے شکوک و شبہات کو بڑے زوردار طریقے سے بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کے جوابات جس طرح زوردار طریقے سے بیان کرنے چاہیے تھے اس طرح بیان نہیں کیے گئے۔ خیر، بہرحال یہ تفسیر نہایت بلند پایہ تفسیر ہے۔ اس کے مصنف عالم اسلام کے بہت بڑے مایہ ناز عالم ہیں جو تقریباً 70
کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔